बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। क्या दिलचस्प मराहिल हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है वो, उसमें हर रोज़ कुछ नया है। और आज तो बहुत खबर गर्म है जो कि अंगूठी, कफलिंग्स और घड़ी का तोहफा जो कि इमरान खान साहब को 2019 में मिला था, जिसकी रकम जो है वो 28 करोड़ रुपए जो पाकिस्तानी बनती है और ख़रीदे गए थे $2 मिलियन 28 करोड़ में। असल रकम जो है वो 1 अरब 70 करोड़ रुपए जो है वो बताई जाती है। और इसमें पेन, घड़ी और कफलिंग्स जो हैं, अंगूठी भी है इसके अंदर हीरे जड़े हैं और बड़े नायाब हीरे हैं। अब ये तफसील अब उमर ज़हूर की सूरत सामने आ गई जिन्होंने इनको खरीदा है। सो अब अगर खरीदार सामने आ गया है और बेचने वाले जो हैं वो कहा जा रहा है कि साबिक वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की अहलिया और उनके की जो दोस्त हैं फराह खान, उनके ऊपर मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये काफलिंग्स वहाँ पे खरीदे हैं। उमर ज़हूर ने कल जियो टेलीविजन के ऊपर एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सी बातें बताई और ये बताया कि 2019 में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने ये फरोख्त किए, उनके तहाइफ थे जो कि फरोख्त हुए। और 2019 में इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर जो है वो इन तहाइफ को फरोख्त करने के लिए उनसे राब्ता करते हैं, जिसके बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जो करीबी दोस्त है फराह खान, वो ये तोहफे लेकर दुबई आती हैं। उनसे 40 से 50 लाख डॉलर्स की डिमांड की गई। सारे तोहफे जो हैं वो 20 लाख डॉलर्स में खरीदे गए और ये जो रकम थी वो फराह खान साहिबा उर्फ गोगी जो हैं उनको नकद अदा की गई। इन तोहफों की असल मालियत 1 करोड़ 20 लाख डॉलर्स यानी कि 2019 के डॉलर के रेट्स के मुताबिक 1 अरब 70 करोड़ रुपए बनती है। अब कानून जो है वो कहता है कि आप 20% उस वक्त जो कानून था, बाद में इसमें तरमीम इमरान खान साहब ने की थी कि 20% आप अदायगी करके इन तोहफों को अपने पास रख सकते हैं। इनको फरोख्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके बारे में कानून में कोई भी शिक मौजूद नहीं है। ताहम जो पास रखना है वो 20% के करीब आप रकम देते हैं और आप ये तोहफे अपने पास रखते हैं। जो सवालात हैं वो सवालात बड़े दिलचस्प हैं। एक तो ये जो तोहफे थे ये दुबई में कहा जा रहा है कि वो बेचे गए। इमरान खान साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद में बेचे गए, फवाद चौधरी साहब कहते हैं इस्लामाबाद में बेचे गए। अगर ये दुबई में बेचे गए तो ये यहाँ से गए कैसे, क्योंकि काफी महंगे हीरे थे और लातादाद हीरे इसके अंदर थे। ये कस्टम्स के जो रूल्स हैं, क्या उनकी कोई वायलेशन हुई कि इनको बाहर जाने की इजाजत मिली, इसके ऊपर बहुत अहम सवाल बनता है। क्या ये स्मगलिंग के जिम्मे में आता है, इस पे सवाल बनता है। ये रकम कहां से आई इमरान खान साहब के पास, कैसे अदा की गई, कब अदा की गई, गोशवारों में दिखाई गई कि नहीं दिखाई गई, ये सवालात भी हैं। अगर दिखाई गई गोशवारों में इनकम टैक्स दिया गया कि नहीं दिया गया, क्या इनकम टैक्स की चोरी तो नहीं, FBR का केस बनता है कि नहीं, ये बहुत सारे सवालात है। और याद रहे कि इस सिलसिले में उनकी एक नाअहलियत जो कि खुद इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ये फैसला दे चुका है, उनकी नाअहलियत का फैसला दे चुका है। और अब कल ही इस फैसले को या इस रेफरेंस को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट में भेजा है। कहा यह जा रहा है कि ये अब पानामा 2 ये हो सकता है साबिक वजीर आजम के लिए। उनको अब रसीदें बतानी है, उनको अब मनी ट्रेल देनी है, उनको ये बताना है कि उन्होंने टैक्स दिया कि नहीं दिया, ये बेचे तो क्यों बेचे, ये तहाइफ थे, इसमें खाना काबा की तस्वीर थी। ये तमाम सवालात हैं जो कि उठाए जा रहे हैं और इसके जवाब इमरान खान साहब ने यूं दिए कि वो ये कह रहे हैं कि अब मैं इस मामले के ऊपर जंग और जियो ग्रुप के खिलाफ जो है और उमर ज़हूर के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा दुबई के अंदर, और जंग और जियो ग्रुप जो है उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा लंदन के अंदर। हद तक इज्जत की कार्रवाई जाहिर है कि वो करेंगे। और लेकिन इस पर शाहजेब खानजादा जो पाकिस्तान के एक जय्यद सहाफ़ी हैं, एक नामवर सहाफ़ी हैं, बेहतरीन क्रेडिबिलिटी रखते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस मामले के तमाम लीगल पहलुओं को देखते हुए उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी और वो इसके ऊपर हर तरह का जो भी इमरान खान साहब जिस अदालत में ले जाएंगे, दुनिया की किसी अदालत में ले जाएंगे, वो इसका सामना करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब जो ये जो मामला है
ये कहाँ तक जाएगा? हमारी इत्तला है कि हुकूमत भी इस मामले के ऊपर जो है वो कार्रवाई करने का सोच रही है, और चूंकि ये ट्रायल जा चुका है ऑलरेडी, ये इसको सामने आना है। इमरान खान साहब इस ट्रायल के सामने पेश होंगे कि नहीं होंगे, बताएंगे कि नहीं बताएंगे, रसीदें देंगे कि नहीं देंगे, मनी ट्रेल देंगे कि नहीं देंगे, ये बहुत अहम होगा देखना। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से भी कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम जो केस है उसकी समाअत शुरू होगी, और उस अहम केस के अंदर जो है वो ये पूछा गया है कि क्या इमरान खान साहब, जो कि पहले से अपने बयान जो उन्होंने दिए थे उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं था, आज उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया, लेकिन अब ये समाअत मुकर्रर हुई है कि उनको इजाजत होगी नहीं होगी। इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मौलाना ने अलबत्ता दबे लफ्जों में कह दिया है कि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए पिंडी आए तो फिर हम भी हाजिर हैं। उन्होंने इस तरह की बात भी की। मौलाना ने क्या कहा है वो मैं जरा आपको सुनवाना चाहती हूँ। उन्होंने आज काफी इंपॉर्टेंट बात की है, जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। हमने कहा था ये इस्लामाबाद नहीं आ सकेंगे, यहाँ की जमीन गर्म है, ये नाजुक तलवे यहाँ रखना बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए। अब कहते हैं पिंडी तक आएंगे, और अगर हमने पब्लिक को कह दिया कि पिंडी में आओ तो फिर क्या करोगे? कोई गली कूचा मिलेगा तुम्हें पिंडी के अंदर दाखिल होने के लिए? हम खामोश रहना चाहते हैं, उसके नतीजे में कुछ माशी इस्तेहकाम की तरफ हम जाएं, वरना अगर हमने दावत दे दी तो आपके पूरे पंजाब की हुकूमत एक तरफ और हमारा कारकुन और हमारा अवाम एक तरफ तुम्हारे इस फरलांग मार्च को तहस नहस कर रखे। हमारी इत्तला ये है कि अगर इमरान खान साहब पिंडी आए तो मौलाना भी अपने कारकुनों को पिंडी पहुंचने का कह सकते हैं, और आज उन्होंने ये बात कह भी दी। क्या होगा क्या नहीं होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारा बहुत मोतबर और मोहतरम पैनल। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली है, और अच्छी खबर ये है कि अब हुकूमत ये कह रही है स्पीकर के अब हमने इस्तीफे मंजूर नहीं करने इससे ज्यादा। ये भी यू टर्न है बाय द वे वफाकी हुकूमत का, इस पर बात करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वफाकी वजीर हैं, बहुत अरसे के बाद तशरीफ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मुनीफ फारूक साहब भी हैं, जियो जंग ग्रुप से ताल्लुक है और बहुत मायानाज एंकर पर्सन हैं, आपस की बात प्रोग्राम करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और कानूनदान भी हैं, तो उनसे भी हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। पहले आपके पास ही आना चाहती हूँ, ये बताइएगा कि ये जो तोशा खाना तहाइफ केस है ये कितना बड़ा केस है, और मैं देख रही थी आपने भी कुछ सवालात पूछे हैं, तो इमरान खान साहब भी कुछ सवालात पूछ रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं तो अब अदालत चला जाऊंगा। कितना अहम होगा ये इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के लिए ये केस? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि इमरान खान साहब का ये आईनी हक है कि अगर वो किसी खबर से या किसी स्टोरी से वो एग्रीव्ड है तो वो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकते हैं, ये उनका राइट है, और उन्हें करनी भी चाहिए अगर वो समझते हैं कि उनके सेट ऑफ फैक्ट्स जो है वो दुरुस्त है और जो रिपोर्ट हुए हैं वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, एक तो बात यह है। लेकिन आप अगर इस मामले को थोड़ा सा शुरू से देखिए कि जब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक सहाफी राना इब्रार, आप उन्हें जानती हैं, आपके शहर के हैं, उन्होंने जब कोशिश की इन्फॉर्मेशन लेने की, भी किया, बिल्कुल एग्जैक्टली तो उस वक्त हुकूमत का मौकफ क्या था? पहले ये कहा जाता रहा कि नहीं इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे ही एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। फिर जब तक मामला अदालत में नहीं गया और वहां सवालात नहीं पूछे गए, बीच में बहुत सी कलबाजियां लगाई गई कि नहीं वो तो देखिए वो अहम जो दोस्त ममालिक के सरबराहान है वो बुरा महसूस करेंगे अगर ये तफसीलात आ जाए। हर कोई यही पूछता था कि बता तो दे है क्या, बता तो दे है क्या। ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में तोशाखाना की हवाले से कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं है, और ऐसी खबरें अपनी जगह मौजूद हैं जहां पर तहाइफ को इधर उधर किया गया या कुछ तहाइफ दो केसेस मौजूद हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी, जरदारी साहब के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने जब गया और वो सारा मामला परखा गया, अब उसके अंदर मुझे उस पर सिर्फ एक नुक्ते का एतराज है। जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, उन्होंने वो 63(1)(p) को प्रीमेच्योरली इन्वोक कर दिया। मैं समझता हूँ अभी इस स्टेज पर उनकी नाअहली नहीं बनती थी। हाँ, जो करप्ट प्रैक्टिसेस का मामला है उस पर यह जरूर है कि अपेरेंटली डिस्क्रेपेंसी इमरान खान साहब के दिए हुए गोशवारों के अंदर है, और वो अब खैर ट्रायल कोर्ट में इमरान खान साहब अगर साबित कर लेते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो बात दुरुस्त हो जाएगी। यहाँ मसला क्या है? यहाँ मसला ये है कि एक शख्स ये कहता है कि ये घड़ी मेरे पास है, ये लिमिटेड एडिशन वॉच है, मुझे फरा गोगी साहिबा ने शहजाद अकबर साहब के फोन के बाद बेची है। अब सवाल ये है कि वो या तो ये क्लेम कर लें या ये हकाइक सामने आ जाए कि नहीं ये दुनिया में इस तरह की और घड़ियां भी मौजूद है मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत के पास, और शायद उनके पास से एक घड़ी उस शख्स के पास बिकने के लिए आई और उस शख्स को मिलेगी। जब वो घड़ी भी एक है और वो अपनी जगह मौजूद भी है,
پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو یہ گھڑی اسلام آباد میں بیچی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گراف جو ڈیولرز ہیں اور جو سعودی ولی عہد نے جو گفٹ دیا تھا، اگر اس پورے سیٹ کا موازنہ کیا جائے تو ایک ایسی بات ہے جو کہ مجھے بھی پریشان کر دیتی ہے، وہ یہ کہ سعودی ولی عہد ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ، ایک بڑا زبردست آئی تھنک وہ کرافٹمین شپ کا بالکل ایپیٹوم ہے جو وہ گفٹ ہے پورا سیٹ جو ہے اس کے اندر وہ جب دیتے ہیں تو اس کی جو اس کی جو تشہیر کی جو اس کی ڈکلیئرڈ ویلیو ہے وہ اپنی جگہ موجود. میں اس کے صرف ایک آئٹم کی بات کرتا ہوں، صرف آپ کو ایک اس کا فلیور دینے کے لیے. جناب عمران خان کے مطابق اس پین کی قیمت 15 لاکھ روپے ہے جو انہوں نے اس کی ویلیو اسیس کروائی ہے اس کیبنٹ کمیٹی کے انڈر جو اسیسمنٹ کمیٹی تھی. اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، بالکل اس کے 15 لاکھ اس پین کا ہے صرف. جی اب آپ اس پین کے اندر 1460 ہیرے جڑے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. 1000 اب اگر اسے 460 اب میں اگر یہ مان لوں کہ اس پین کی اسیسڈ ویلیو جو کہ مارکیٹ اسیسڈ ویلیو وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تقریباً 1000 روپے کا ایک ہیرا لگا ہوا ہے تو یقین مانیے میں ابھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے بھی 5-10 دے دیجیے، میں اتنے کا افورڈ کر لوں گا کہ میری بھی اپنی بیگم کو دے دوں گا، وہ خوش ہو جائیں گی کہ چلیں یہ ہیرے. بالکل میں بھی خریدنا چاہوں گی 500 روپے کا. جی آپ بھی خریدنا چاہیں گے، چلیں ہم اپنی بہن کے لیے بھی خرید لیں گے اور میں اپنی بیگم کے لیے خرید لوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کوئی میں کسی کو گفٹ نہیں دے رہا امیٹیشن جیولری کا کہ یار چلو یہ امیٹیشن جیولری ہے سمبولک ہوگی، ہر ایک کو پتا ہے میری جیب ذرا اتنی افورڈ نہیں کرتی. سعودی ولی عہد دے رہے ہیں تحفہ، اس کی جو ڈیٹیل ہے اس تحفے کی وہ ان سرٹیفکیٹس کے ساتھ ہے جو ان کے اندر کس ایگزیکٹلی اور گیسٹ ہوتا ہے جب وہ تحفہ دیتا ہے اپنے ہوسٹ ملک میں اندر تو وہ چاہے آپ قالین دیں چاہے آپ کوئی اور دیں اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا لیفلیٹ یا ایک چھوٹا سا بروشر آتا ہے یا اس کی سرٹیفکیشن آتی ہے کہ اصل میں چیز کیا ہے جو آپ انہیں دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل. عمران خان صاحب نے میں دوبارہ وہ کہوں گا کہ جی گراف کی گھڑی تھی اس کی مارکیٹ ویلیو اسیس ہوتی ہے، وہ ایک لمیٹڈ ایڈیشن واچ وہ ویلیو اسیس وہ کراتے ہیں پنڈی اسلام آباد سے جناح سپر سے یا جہاں سے بھی وہ بات ہے. وہ 20 گز کی دکان ہے بوسیدہ سی، وہ پتہ نہیں کتنے پیسے ان کے پاس تو نہیں ہوں گے. اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں بڑی سادہ سی. گاڑیوں کا شوق ہے مجھے کہ میرے پاس اگر مجھے کوئی جرمن گاڑی ملتی ہے اور میں نے اس کی ویلیو اسیس کرانی ہے تو میں کسی ایسی شخص کے پاس لے کر جاؤں گا یا کسی ایسے آؤٹ لیٹ پہ جاؤں گا جہاں جرمن گاڑیوں کا کام ہوتا ہے، جو جرمن گاڑیاں بیچتے ہیں خریدتے ہیں. اب ایک وہ بندہ جو بیچتا ہی پاکستان. اچھا میں یہاں پہ آپ کو روکتی ہوں کیونکہ بالکل اس کے اوپر بالکل اب یہ صداقت علی باز صاحب یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس پہ عمران خان صاحب کی صداقت اور امانت کے اوپر سوال اٹھ گیا ہے. اب ان کو یہ جواب دینا ہے. بہرحال جواب آ گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ کلیریفائی کر دیں ساری چیزوں کو، سوال آ گئے ہیں تو اب کیا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ یہ بہت شکریہ. پہلی تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے تقریباً 15 منٹ توشہ خانہ کو پورا رگڑا دیا ہے. اس کے بعد ہمارے بھائی منیب صاحب نے بھی بڑی زبردست خوبصورت سی باتیں کی ہیں تو مجھے آپ نے اس کا جواب دیتا کہ آپ کے ناظرین کو سمجھ کہ یہ کیا طوطا مینا کی کہانی جو گھڑی گئی ہے. جیو نیوز کی محبت عمران خان کے ساتھ کسی سے چھپی نہیں ہے، محبت کا اظہار ہے. عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، نہیں ہو سکا. اب اس کا کردار کشی اسیسینیشن کی کوشش کی، ناکام ہوئی. جیو نے نہیں کی نا، وہ پچھلے چھوڑے نا، میں وہ بات کروں. اب کریکٹر اسیسینیشن کیا کہانی ہے بھائی؟ اگر کسی نے اس کی ایسٹیمیشن کرنی ہے تو جائیں پکڑیں ان کیبنٹ ڈویژن کے لوگوں کو. اگر کسی نے غلط اسیس کیا، عمران خان صاحب نے گھڑی لی، قانون کے مطابق پیسے دیے، پیسے دے کے گھڑی انہوں نے خرید لی، آگے انہوں نے بیچ دی اور سنو بیچ کے اس کی جو آمدنی تھی، جو کیپٹل گین ٹیکس تھا، وہ جمع کرا کے اس کے بعد منیب صاحب کے سوال کا جواب گھڑی ایک ہی ہے. وہ گھڑی آپ نے اے کو بیچی ہے، اے نے بی کو بیچی، بی نے سی کو بیچی، سی نے ڈی کو بیچی، ڈی نے ای اور ایف کو بیچی. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس یا میرے پاس یا کسی اینکر کے پاس؟ لیکن مجھے ہوگا سنیں ان کے پاس وہ سنیں نا میری بات سنیں کہ وہ گھڑی اس نے فرا سے لی ہے. اگر فرا گجر نے کوئی گھڑی دی ہے تو اس کا ہسبینڈ کہتا ہے اس کی کوئی ویڈیو کو آڈیو کوئی تصویر دکھاؤ. ایک فراڈی قسم کا آدمی آپ نے ٹی وی پہ بٹھا دیا جس کے 4 بھائی میں سے 3 جیل میں اور یہ 2 ملکوں سے نکالا جا چکا ہے فراڈ پہ. اور ظاہر ہے ہمارا مقابلہ ایک مافیا سے ہے اور مافیا پوری کوشش کر رہی ہے عمران خان پہ کبھی جناب دہشت گردی کا کیس، کبھی توہین عدالت کا کیس، توہین مذہب کا کیس، توشہ خانہ کا کیس، فورن فنڈنگ کا کیس. عمران خان ہٹ جائے، اللہ کے فضل سے عمران خان اور ابھر کے آ رہا ہے.
ٹھیک. تو یہ جو کوشش ہے, مجھے بتا دیں کہاں قانون ٹوٹا ہے بھائی, مجھے بتا دیں, کوئی ایک بندہ بتائے تو وہ کیا قانون, ٹھیک کیا بات قانون ہے. ٹوٹا؟ تو یہ پیسے ٹھیک بات 20% دینے ہیں. ہاں. وہ جو میں کل سنا ہے وہ انہوں نے دے شاہ دیا, صاحب کا, وہ کہتے چلے ہیں نا جی 10 کروڑ کی گاڑی تھی 2 کروڑ, بھائی کروڑ 10 میں, کروڑ ہاں. کی گاڑی تھی تو 2 کروڑ ہی بنتے تھے نا پیسے. ہاں, کتنے بنتے ہیں؟ 1 ارب 70 کروڑ اس کے وہ سلمان تو یہ تھے. جھوٹ ہے نا. سنیں, شاہ زیب خاندان کا پروگرام کب کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ نہیں, وہ تو کل ہوا نا. سنیں ہاں, کل ہوا نا. ہاں. گھڑی کب بیچی گئی ہے؟ وہ تو 2019 میں بیچی گئی ہے. اسیسمنٹ کل کی لگائی ہوئی ہے, پروگرام سے پہلے گھنٹہ اپنے کسی دوست سے بنا کے وہ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں. سر میری بات سنیں, مجھے دکھائیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, 12 ملین کی اسیسمنٹ 15 نومبر کی کل کی بنا کے ہاں. عمران خان کے خلاف محبت کا اظہار کیا جا رہا بھائی صاحب ہے. بالکل صحیح کہہ یقین رہے ہیں. مانا ان تمام کوششوں سے. چلے ایک اور بات, ہاں. اور نواز شریف اور زرداری وہاں سے گاڑیاں لے کر گئے, گاڑیاں جو غیر قانونی بیچی نہیں ہے انہوں نے, نا چوری ہے. انہوں نے پیسے دیے نا 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 نا, آپ, میں چیلنج کرتا ہوں, منیب صاحب قانون سمجھتے ہیں, ان کو چیلنج نہیں کرتا, وہ بڑے آدمی ہیں, لیکن میں چیلنج کرتا ہوں زرداری صاحب نے جو گاڑی لی ہے وہ غیر قانونی ہے, گاڑی آپ لے ہی نہیں سکتے. چلے وہ اس پہ ہم آتے ہیں. نواز شریف نے جو گاڑی لی ہے ان کے لیڈر نے وہ لے نہیں سکتے. زرداری صاحب کی پارٹی بھی موجود نہیں ہے ابھی. آپ آخری جملہ میں نے آخری جملہ, صرف ایک کوشش ہو رہی ہے کہ زرداری اور نواز شریف کرپشن کے بادشاہ ہیں, وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. عمران خان ایک واحد آدمی ہے جو کرپشن کے خلاف تھا. بس ثابت کرو کہ عمران خان بھی زرداری اور نواز شریف کی طرح کا معصومانہ سوال لے لیں. جناب میں آپ کی ساری باتوں سے سہمت ہوں, ٹھیک ہے. صرف سوال یہ ہے کہ یہ جو سارے کی جتنی اسیسمنٹ تھی, جتنے کی بکی, یہ سب ثبوت تو ہوں گے خان صاحب ہیں, موجود ہیں ان کے پاس. وہ جو آدمی عمر فاروق ظہور ہے وہ بالکل فراڈ کی سر آپ کہانی. اس کو چھوڑے نا, وہ فراڈ ہوگا. اس کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جو آپ نے تو بیچی ہیں. چیزیں 10 بندے آگے لے سکتے ہیں نا, ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں, کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسیدیں آپ نے دکھانی ہے. میں نے اپنی موبائل ڈاکٹر مصدق صاحب کو بیچ دیا, ختم. اگر وہ رسید دکھائے, وہ جو رات کو فراڈیا آیا وہ دکھائے کہ یہ چیزیں لے کے بیٹھا ہوا ہے سر, وہ تو چیزیں تو آگے 10 عمران خان صاحب نے انکار کر دیں کہ میری چیزیں آسما بی بی 10 ایک دفعہ آپ نے چیز مارکیٹ میں بیچ دی, آپ چیز تو نہیں پکڑ سکتے, وہ 20 بندے لے لیں. اسلام آباد آپ یہ کہتے ہیں, پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اسلام آباد میں بکی. بھائی سنیں, جہاں بھی سر جہاں بھی نہیں سنیں نا, میں نے فواد چودھری میں نے سنا نہیں, انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کے بعد جو ڈیلر ہے وہ اس کو جانے, حکومت جانے, جس نے اسیس کیا وہ حکومت میں بیٹھے. عمران خان نے اسیس تو نہیں کیا. یہ ایسی طوطا میں نے کی کہانیاں ڈال کے آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کو آپ زرداری صاحب اور نواز ثابت کریں گے, یہ قوم نہیں, وہ نہیں ہم ثابت کر سکتے کیونکہ انہوں نے گاڑیاں نہیں بیچی, انہوں نے گاڑیاں اڑائی ہیں, مگر یہ 1 ارب 70 کروڑ کے ہیرے جھوٹ ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. کل کی اور یہ ایک تحفہ ہے. میرے پاس ایک پلاٹ تھا جو 2 کروڑ کا تھا آج سے 3 سال پہلے, آج وہ پلاٹ 10 کروڑ کا. 2018 کی رسیدیں آسمان, اللہ کا خدا کا خوف کریں, 2018 کی گھڑی ہے, اب 22 کی 15 نومبر کو جھوٹی رسیدیں بنا کے ہو جاتا ہے. سلپ آف ٹنگ تو ہو سکتا ہے. یہ بتائیے, اب حکومت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نکال کے لے آئے ہیں, یہ تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ یہاں گیا تھا. اب یہ ٹرائل اب شروع ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاناما 2 بنانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں؟ میں تو 2025 پہ پھنس گیا. 2025 تو جذباتی ہو گئے. دیکھیں 3-4 ملک صاحب بچے یا بھائی صاحب کی حکومت ہوگی 2025 میں. 3-4 موٹی چیزیں ہیں. پہلی تو جس شخص نے خریدی ہیں وہ انہوں نے کہا فراڈ ہے اور اس کے 2 بھائی جیل میں ہیں, تو نہیں بیچنی تھی فراڈیے کو, کسی اچھے آدمی کو بیچ دیتے تو پھر یہ بات آپ کو آج نہیں سامنا کرنا پڑتا. دوسری عباسی صاحب نے بات یہ کی کہ دیکھیں وہ 20 کروڑ کی تھی, اب وہ 170 کروڑ کی ہو گئی ہے. گھڑی ہے تو وہ بڑھ گئی ہے, وہ 2019-20 کے اندر 20 کروڑ کی تھی, اب وہ 170 کروڑ کی ہو گئی ہے. تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے اتنا بڑا. تیسری بات جو انہوں نے نہیں کی ہے, انہوں نے کہا کہ باقی جو ہیں سب کھاتے ہیں تو لگاتے تو ہیں, مگر ادھر تو ایسے لگ رہا ہے کہ کھاتا ہے مگر لگاتا نہیں ہے, صرف کھاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ اس کو چھوڑ دیں بے شک توشہ خانے کو. توشہ خانے کی حقیقت تو اب آپ کے سامنے آ گئی ہے. آپ کتنی چیزوں کو جھٹلائیں گے, یعنی 1460 ہیروں کو بھی آپ نے جھٹلا دیا کہ نہیں وہ بس ایسے ہی کو 15 لاکھ کے ہی تھے. عجیب سی بات لگتی.
ایک بات کو جھٹلائیں. آپ نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا 20 کروڑ کی تھی جو بڑی رقم ہے, لیکن آپ نے کہا بڑھ کے 170 کروڑ کی ہو گئی ہے, یعنی 1 ارب اور 70 کروڑ کی ہو گئی ہے, تو بڑھ جاتے ہیں, پلاٹ بھی بڑھ جاتے ہیں, تو وہ بھی بڑھ گئی ہے. اب آپ کس کس چیز کو ہٹائیں گے؟ لیکن اگر آپ تمام چیزیں توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ہٹا دیں تو جو آپ نے 450 کنال زمین ملک ریاض صاحب سے لیا اس کا کیا کریں گے؟ 190 ملین پاؤنڈ والی جو آپ کہہ رہے ہیں. جی انہوں نے 250 ملین ڈالر بنتے ہیں, لوگوں کو ڈالروں کا زیادہ پتہ ہے, ذرا پتہ چل جائے. 250 ملین ڈالر انہوں نے جو سرکار کو ملنے چاہیے تھے وہ سرکار کے کھاتے میں جمع ہونے کے بجائے سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں جہاں جرمانہ ملک ریاض صاحب کا جمع ہونا تھا, وہ عمران خان صاحب نے ایک ڈاکیومنٹ جو اب ریویل ہو چکا ہے, جس کو انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹ ڈکلیئر کر دیا تھا, جس میں انہوں نے اجازت دی مرزا شہزاد اکبر صاحب کو کہ وہ جا کے لندن میں وہ کاغذ سائن کریں جس کے ذریعے یہ پیسے جو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں حکومت کے پاس آنے تھے وہ ملک ریاض ہی کو مل جائیں. جب وہ کاغذ ریویل ہو گیا تو چلے ہم نے سوچا شاید کوتاہی ہو گئی ہوگی, ہو جاتی غلطی. 200-250 ملین اتنا بڑا اگر ملک کا وزیر اعظم ہو تو. شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ ہمیں کیا پتا ہم کس پہ دستخط کر رہے ہیں, ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیا ہے کاغذ, اور پھر وہ کاغذ نہیں دکھایا گیا. لیکن اس کے باوجود جب اس کے بعد اس کے بدلے میں 450 کنال زمین لے لی, تو اگر میں آج پٹرول کا جو محکمہ جس میں کام کرتا ہوں, اگر میں کسی کو فائدہ دے دوں اور اس کے بعد اس سے 450 کنال زمین لے لوں تو آپ کیا کہیں گی کہ میں کیا ہوں؟ صدر صاحب اب اس پہ میں نے کرنا ہے, لینی ہے بریک, لیکن یہ ساری چیزیں صرف آپ میڈیا ٹرائل کے اس پہ ہے نا؟ نہیں, وہ چل رہی ہیں. یہ نیب میرے خیال میں اس میں انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے اس کی بھی. اس کے علاوہ جو دتانگ پروجیکٹ تھا اس کے اوپر بھی ڈیٹا تمام اکٹھا ہو گیا ہے کہ انہوں نے 2.5 ملین پاؤنڈ لیے تھے نقوی صاحب سے, اور ان کی جو کے الیکٹرک کمپنی ہے اس کو اسد عمر صاحب جو سربراہی کر رہے تھے کیبنٹ کمیٹی آف انرجی کی, اس کے ایک فیصلے کے ذریعے یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس ملک میں اتنی بجلی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ کنٹریکچوئل آبلیگیشن 1 ارب ڈالر کی, 1 بلین ڈالر کی جو کے الیکٹرک نے کرنی ہے وہ کے الیکٹرک نہیں کرے, بلکہ اس کے بدلے میں جو بجلی انہوں نے اضافی کراچی کے لوگوں کے لیے پیدا کرنی ہے, جس کی ذمہ داری انہوں نے اپنے کانٹریکٹ میں لی تھی, وہ بجلی اب وفاقی حکومت ان کو دے دیا کرے گی کیونکہ ہمارے پاس سرپلس ہے. اور یہ کتنے بلین کا؟ 1 بلین ڈالر کا پروجیکٹ تھا, دتانگ کول پروجیکٹ اس کا نام ہے. یہ پرپوز کیا تھا کہ الیکٹرک اب میں نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد پھر میں یہ سارے جواب اب ایک تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے نا بات کہ توشہ خانہ بھی غلط ہو گیا, 1400-1500 ہیرے بھی غلط ہو گئے, اس کی 20 کروڑ کا 170 کروڑ ہونا بھی غلط ہو گیا, یہ ملک ریاض صاحب کے 450 کنال بھی غلط ہو گئے, یہ 1 ارب ڈالر کا جو بن رہے ہیں سر حکومت کیس بنا, سزا ہو جاتی تو سزا ہوتی تو آپ ناراض ہو جاتے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لوں, میں سر بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد اس کے اوپر یہ کل کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے. اب یہ توشہ خانہ کے ٹرائل کے حوالے سے ہے یا کسی اور حوالے سے, اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے. کل سپریم کورٹ کا بھی ایک اہم اس کے اندر بھی ایک سماعت ہے, اس پہ بھی بات کرنی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب مصدق صاحح آپ بریک سے پہلے یہ بات کر رہے تھے یہ کیس وہ کیس یہ کیس, کوئی 10-12 کیس آپ سنوانا چاہ رہے ہیں, مگر 2-3 جگہ ہیں ویسے 27-50. آج خواجہ آصف نے کہا ہم لا میں اب پرسو کریں گے اس کو, اس کا مطلب یہ کہ احتساب کا عمل ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو مختلف کیسز ہیں یہ نیب نے نوٹس لے لیے ہیں, FIA کے اندر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, مگر اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس کس بات کو جھٹلائیں گے. کوئی ایک بات ہو تو آپ چھوڑ دیں کہ ہیرے 1400 نہیں تھے, وہ ہیرا 1210 تھے, چلو. اور یار وہ 20 کروڑ کی جو ہے وہ بڑھ کے 1 ارب اور 70 کروڑ کی نہیں ہوئی, 40 کی ہوگی, چلو. لیکن اب آپ ملک ریاض صاحب کے 450 کنال بھی کھا جائیں, آپ 1 ارب کا فائدہ پہنچا دیں کہ الیکٹرک کو, ان سے 3 ملین پاؤنڈ بھی لے لیں. اور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کرپشن ہوتی کیا, میں اگر آپ کو بالفرض کوئی فائدہ دے دوں پیٹرولیم محکمے میں سے اور بعد میں آپ سے میں کوئی پلاٹ لے لوں,
آپ سے میں 2 کنال کا پلاٹ لے لوں تو اور کرپشن کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو مجھے جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ چھوڑ دیں کہ ایک بات دوسری بات، ابھی ہم نٹی گریٹیز میں جا سکتے ہیں کہ اتنے ہیرے تھے، ہم کہہ سکتے ہیں گھڑی کو بعد میں پہیے لگ گئے، کوئی کیبنٹ ڈویژن کے اندر تو اس کا ریکارڈ موجود ہوگا. ویسے میں نے جو رانا ابرار کی یہ سٹوری تھی تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی رد و بدل ہوا ہے، یہ ان کا کہنا ہے. دیکھیں رد و بدل بھی سامنے آ جائے گا، مگر کل جو چیزیں اب سامنے آئی ہیں اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن تو ہوگی، اور خان صاحب نے جس کو بیچی ہے خان صاحب کے پاس بھی رسید ہوگی. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ رسید دکھا دے، کچھ تصویریں تو آ گئی ہیں جس میں وہ صاحب کھڑے ہیں، ساتھ ان کے میرے خیال میں زلفی بخاری صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں، مجھے نہیں یاد کون ہے. اچھا اب یہ صداقت صاحب یہ بالکل اب یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا، سو کریں گے عمران خان صاحب، اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ بھی ٹرائل شروع ہوگا، پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی، آپ کو رسیدیں دینی ہے سب کچھ. تو یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ثابت تو بہرحال آپ کو بھی کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب نے مہربانی میں میرے بھائی کہتے تھے نا رسیداں کٹو، تو نصیب ہی یہی کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے، وہ اچھا ہے آپ ہماری لائن پہ آ گئے. آپ تو کہتے تھے نا کھاتے تو کیا ہوگا، لگاتا بھی تو ہے، آپ کو اچھی بات ہے، رسیدیں مانگے ہم سے، یہ آپ کا بالکل حق ہے اور ہمارا فرض ہے ہم رسیدیں دکھائیں. پہلی بات یہ میں نے دونوں بھائیوں کو کہا کہ وہ جو فراڈ سی قیمت ہے اس کی بات نہ کریں. 5 کروڑ 70 لاکھ کی گاڑی بیچی، ہم سنیں نا 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کی بات کریں، ہم نے بیچی ہے. نہیں وہ تو آپ ایک فراڈ سی کسی قدر نکر کی دکان پہ بیٹھ کے آپ نے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام سے سر وہ اسلام آباد والی واقعی نکر کی دکان ہے، چھوٹی سی دکان ہے. یہ تو کہا نا کہ کیا پلاٹ دی قیمت ود گئی تو کڑی دی ود گئی تو کیڑی گل ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں جی کہ وہ جو قیمت جس پہ ہم ساری بحث ساری جس پہ آپ نے تکیہ کیا ہے وہ تکیہ ہی جھوٹا ہے کہ شاہزیب خانزادہ کے پروگرام سے 15 منٹ پہلے کسی دوست سے وہ رسید بنائی ہے، ڈیٹ چیک کر لیجیے گا، وہ تو بالکل فراڈ ہے. سر وہ تو آج کی مالیت کے اوپر وہ کر رہے ہیں نا، ڈالر کہاں پہنچ گئے 2019 میں. 5 کروڑ 70 لاکھ کی بکی ہے اور 6 کروڑ 10 لاکھ کی اگلی پارٹی کو بکی ہے. پہلی بات ہے نمبر 1. یہ آپ کہہ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ 5 کروڑ کی بکی اور پھر اس کے بعد اس سے خان صاحب نے 5 کروڑ 70 لاکھ کی بیچی. کیوں بیچی؟ اگلی خان صاحب کی مرضی ہے بھی، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا میری گھڑی میری مرضی. نہیں ہاں بالکل میری گھڑی میری مرضی. جب خان صاحب نے 2 کروڑ کی خرید لی اس کے بعد آپ جتنا مرضی نکالے نا، میں اپنے ملک کے قانون پہ چلتا ہوں، میں کسی کی بات پہ نہیں چلتا. اگر غیر قانونی کام ہے تو آپ پھر جو ڈاکٹر صاحب باتیں کر رہے ہیں 1480 ہیرے. بھائی جان میری بات سنیں، یہ کوئی ہیرے عمران خان نے نہیں گننے تھے منیب صاحب، یہ گننے تھے توشہ خانے کے اس افسر نے. کل انہوں سیدھے لائن حاضر کرو، آپ نے کیوں قیمت لگائی تھی 15 لاکھ کی؟ کیا عمران خان نے لگائی؟ ایک منٹ منیب صاحب ایک منٹ سر میں 1 منٹ گل کر دوں. 15 لاکھ کی قیمت عمران خان کو نہیں لگائی نا، عمران خان تو خریدار تھے، ٹھیک ہے، جس نے بیچا کل انہوں. اچھا اب یہ آپ لائر بھی ہے، چلیے سر ٹائم ختم ہو جائے گا نا، ساری ٹائم میں نے آپ کو 3 بندے ایک طرف ایک بندہ ایک طرف وہ نہیں توشہ خانے کے پروپوننٹ 3 اور اوپننٹ. اچھا چلے اچھا ایک سیکنڈ میں آخری بات کروں جی کہ وہ جو آپ کے ساتھ ہوں یار، آپ میں بھی اچھا میری سنیں یہ کو کہانیاں سنا رہے ہیں فلانا کیس فلانا. مجھے لگ رہا ہے ڈاکٹر مصدق جی ڈی اے کے نمائندے ہیں، یہ حکومت نہیں ہے. وہ بھائی کیس کرو، ہمت کرو، سیدھا منگو اسی دوں گے. اب یہ میں نے بڑی آرام سے محبت سے کہا کہ منیب صاحب توشہ خانے والے بندوں کو پکڑو. اچھا منیب اب یہ کیس فار ایگزامپل اب کورٹ میں سیشن کورٹ میں یہ ٹرائل چلا گیا ہے تو کیا ہوگا؟ جی کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیے وہ کرپٹ پریکٹسز ایکٹ ایک قانون ہے، اس کے تحت کارروائی ہوگی. عمران خان صاحب خود کو ایگزونریٹ کروا سکتے ہیں اگر معاملات درست ہوئے. لیکن ابائی صاحب میرے بھائی اور میری ان سے بے تکلفی بھی ہے. ابائی صاحب سیاسی طور پر میں نے کہا تو بہت کھوچل ہے. یہ ماشاءاللہ اتنی کھپ ڈال دیتے ہیں نا کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا. میں نہیں کہہ سکتی یہ بات. یار یہ ایکسپلین کریں، لوگوں کو پنجابی سمجھ نہیں آتی. آپ نے مجھے کیا کہا ہے؟ کھوچل اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے، مستعمل ہے. جنہوں نے سمجھ آنی چاہیے تھی انہوں نے آ جائے گی. منیب میں بریک کے بعد پوچھ لوں اس کی لیگل پوزیشن، مجھے بریک کا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد لیگل پوزیشن کیا ہوگی؟ عمران خان صاحب کے گلے کی ہڈی یہ بن سکتا ہے کیس کے نہیں، ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. منیب وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، یہ بتائیے کہ اب اس کیس کا ہوگا کیا؟ اور ابھی آپ نے کھوچل منیب صاحب جو آپ نے مجھے ایک لقب دیا اس کو بھی وضاحت کر دیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری اتنی
अच्छी पंजाबी नहीं उनको उनके हल्के से मैसेजेस भी आ रहे हैं आपके, खोचल क्यों कहा आपने? नहीं, अबाई साहब बहुत ज़हीन आदमी है। वैसे जिसको नहीं पता खोचल क्या होता है, वो अबाई साहब को प्रोग्राम के अंदर देख ले, उन्हें समझ आ जाएगा कि खोचल क्या होता है। यानी कि ये अच्छा, बहरहाल अब लीगल ये अब आप यू आर प्लेइंग ये लीगल पॉइंट। ठीक है। नहीं भाई साहब, मैं आई एम ट्रेन्ड इन दैट वे। मैं तो खाता ही बातों की हूँ और अल्फाज का इधर उधर करके आपको पता है काम करता है। बारह चले, ऑन अ सीरियस नोट, मैं सिर्फ इतना अर्ज कर देता हूँ कि देखिए, उमर फारूक जो है, उनकी बात कहीं भी जो है वो भी कोई आसमानी सहीफा नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि मैंने फराह गोगी साहबा ने मुझसे राब्ता किया या फलाने ने मुझसे राब्ता किया, तो चले उन राब्तों की एविडेंस ना हो, उन 7.5 मिलियन दरम की एविडेंस ये जरूर हो सकती है कि फलानी तारीख को मैंने अपने बैंक से ये पैसा विड्रॉ किया था। वो तो ऐसा नहीं है ना कि हवा से आया होगा। कुछ चीजें corroborate कर सकती हैं। अगर इसका थोड़ा दायरा कार खोला जाए तो कुछ चीजें पूछी जा सकती है। जहां तक बात है कि जी किस सरकार के क्लर्क ने इसकी असेसमेंट करवाई, तो हाँ। बड़ी माजरत के साथ आई एम नॉट रेडी टू बाय दिस आर्गुमेंट बाय माय लर्नड ब्रदर सदाकत अली अबाई साहब कि जी उस फलाने बंदे को पता करे। और जनाब, वो कोई युगांडा का बंदा नहीं था, हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम होगा, वही 4-5 बेचारे सेक्रेटरी वही बताएगा। अच्छा, सदाकत साहब, मैं तो ये देखे ना, लेकिन इसकी शिफाफ नहीं, मैं ये कहता हूँ, अगर उसने 1400 हीरा इग्नोर किया बकौल आपके, तो वो बंदा तो उधर ही होगा ना, जिसके जो सरकारी मुलाजिम कर होगा, लेंगे। वो अपना जवाब दे, वो बताए कि मैंने क्यों 10 अब ये मामला 15 लाख के अंदर इमरान होंगे। खान तो खरीदार है ना, बेचने वाला तो वो आदमी है। हाँ। इमरान खान को मालिक तो नहीं है हर चीज का। इमरान खान तो एक एंटिटी है ना, एक इंडिविजुअल है।